کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. امریکی سازش پھر آڈیو کا آنا, امریکی سازش کے حوالے سے آنا. تو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف امریکی سازش کا پچھلے 6 مہینے سے شور مچا رہے ہیں. لوگ اثر میں آ رہے ہیں, لوگ مان رہے ہیں, لوگ سحر میں ہیں. لیکن اگر یہ کہا کہ جائے کہ ماضی میں خود تحریک انصاف امریکی سازش کا حصہ بنتی رہی, کوشش ہوتی ہے, اپوزیشن کوشش کر رہی ہوتی ہے. پاکستان میں اپوزیشن ایسے ہی کرتی ہے. کوئی بھی جماعت ہو جو بعد میں خود حکمران جماعت کیوں نہ بن جائے, وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے ہر طرح کی چیز کرتی ہے کسی طریقے سے اپنے مخالف سیاسی جماعت کی حکومت کو ختم کیا جائے. اس میں کوئی اصولی موقف نہیں ہوتا, کسی کا نہیں رہا آج تک. پاکستان میں کسی کا نہیں رہا. ہر ایک طریقے سے حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح کے طریقے تحریک انصاف بھی اپناتی رہی, جس میں امریکی سازش کا باقاعدہ حصہ بنتی رہی کہ اس دور کی, اس وقت کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے. 2015 میں نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے, امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کا 70واں سیشن ہے, 70th سیشن آف UN. ان سے خطاب کرنا ہے, اور ممالک کے بھی سربراہ آئے ہوئے ہیں, ہیڈ آف دی اسٹیٹس آئے ہوئے ہیں, ہیڈ آف دی گورنمنٹ آئے ہیں, جس سے نواز شریف صاحب نے ملنا ہے اور اقوام متحدہ سے بھی خطاب کرنا ہے. اسی دوران جس ایک وقت میں میاں نواز شریف صاحب دورہ کر رہے تھے امریکہ کا, اسی وقت تحریک انصاف کے اس وقت کے بڑے اہم ترین رہنما اور آج کے صدر پاکستان عارف علوی صاحب, ڈاکٹر عارف علوی صاحب امریکہ جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, دورہ کرتے ہیں. دورہ کیوں کرتے ہیں کہ وہ جو میاں نواز شریف صاحب اس وقت کے وزیر اعظم دورہ کر رہے تھے ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے. کاؤنٹر کس طرح سے کیا جا سکے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب ایک US انسٹیٹیوٹ آف پیس ہے, اس کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں. اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جب شرکت کرتے ہیں تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب ایک شریف آدمی ہیں. وہ کوئی چیزیں چھپاتے نہیں ہیں, وہ بتا دیتے ہیں. ٹویٹ کا استعمال کیا گیا. ٹویٹ ایک ایسی چیز ہے جو ٹویٹ کرتا ہے اس کے فالوور بھی پڑھ لیتے ہیں. ہم جیسے بندوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا. ڈاکٹر صاحب ٹویٹ میں بتاتے ہیں کیا ہیں کہ US انسٹیٹیوٹ آف پیس کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں نے شرکت کی. انہوں نے پاکستان کے جو اندرونی سیاسی معاملات تھے, سیاسی حالات تھے, دہشت گردی کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے, اور امریکہ کی اس خطے میں پالیسی کے حوالے سے, اور امریکہ سے چین اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے, یہ خود اپنی ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو اس وقت صدر مملکت پاکستان ہے. یہ 2015 میں ٹویٹ آتا کہ میں نے یہ کانفرنس. اب اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جو US انسٹیٹیوٹ آف پیس کی تھی, اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں امریکہ کے مختلف جو ادارے ہوتے ہیں, انتظامیہ بھی بیچ میں شامل کر لے, اس کے 23 افراد شرکت کر رہے تھے. پوری لسٹ میرے پاس ہے. ان 23 افراد میں 3 کا تعلق امریکی انتظامیہ سے تھا. امریکی انتظامیہ کے اہم رکن تھے جو اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں. 3 امریکی سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے رکن تھے. 5 US ایڈ کے نمائندے تھے. اس کے علاوہ مختلف اور بھی نمائندے تھے. اور یہ امریکہ میڈیا کے کسی حصے میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ انڈر کور بھی تھے. اب انڈر کور آپ سمجھتے ہوں گے انڈر کور کسے کہا جاتا ہے, جس پہ شک کیا جاتا ہے کہ یہ کر رہے تو اس فلانے ادارے کے لیے کام کر رہا ہے, لیکن یہ ہے انڈر کور. اور وہ کیسی بات تھی کہ وہ باقاعدہ جو اندرونی سیاسی حالات چل رہے تھے پاکستان کے, اس پہ بات ہو رہی تھی. دہشت گردی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کرپشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور پھر امریکہ کا اس خطے کے حوالے سے پالیسی کے اوپر بات ہو رہی تھی. پھر امریکہ کے چین اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کری. اب یہ ساری باتیں تھیں جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو صدر مملکت ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کی تھی. اور یہ وہ زمانہ تھا جب تحریک چل رہی تھی, تحریک انصاف تحریک چلا رہی تھی. 2014 کا دھرنا کہتے ہیں وقتی طور پر ناکام ہو گیا تھا, لیکن تحریک چل رہی تھی. کبھی جلسہ ہو رہا تھا, کبھی جلوس ہو رہا تھا, کبھی اسٹیٹمنٹ تو خیر روزمرہ کی بات تھی. اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور مدد کس کی لی جا رہی تھی؟ امریکہ کی, امریکی انتظامیہ کی. یعنی کہ وقت آنے پہ کوئی یہ نہیں کرے گا کہ کیا امریکہ کی مدد جو ہے نا ہمیں نہیں چاہیے جناب, یہ
وہ سب سے بڑا منشا جو ہوتا ہے، سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہوتا ہے اس وقت کی حکومت ہوتی ہے. اور پاکستان کی اپوزیشن میں جو بھی جماعت رہی ہے اس کی کوشش رہی ہے میں کسی طریقے سے کسی ایسی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں کہ یہ حکومت نہ رہے، چاہے اس کے بعد مارشل ہی کیوں نہ لگ جائے، چاہے اس کے بعد ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہی کیوں نہ آ جائے، میں کرتے رہا. یہی کیا تھا ڈاکٹر عارف الوی کے ذریعے تحریک انصاف نے 2015 میں. اب 2014 کا دیکھا جائے تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کی بنیاد کیا تھی؟ 35 پنکچر 35 پنکچر 35 پنکچر، تھوڑ کر کے جیسے روزمرہ کی بنیادوں پہ آ رہا تھا 35 پنکچر. کئی اس کے اثر میں آ گئے، جیسے آج کل لوگ اثر میں آئے ہوں امریکی سازش کے، 35 پنکچر کے اثر میں بھی آ گئے تھے لوگ. کہ 35 پنکچر لگے. 35 پنکچر کی کہانی کیا تھی کہ جناب اس وقت تھے جو 2013 میں انتخابات ہوئے تھے، اس وقت کے ٹیکر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے تھے نجم سیٹھی صاحب. اب نجم سیٹھی صاحب پہ تھا کہ انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے. ٹیلی فون پہ بات کس سے کی؟ میاں نواز شریف صاحب سے بات کی. اور میاں نواز شریف صاحب کو نجم سیٹھی نے کہا کہ جناب میں 35 پنچر لاتے نے 2013 کے انتخابات میں، مطلب دھاندلی میں نے کر دی ہے، 35 حلقوں میں کر دی ہے میں نے. عمران خان صاحب نے شور مچا دیا، اسی طرح جیسے آج کل وہ امریکی سازش کا شور مچا رہے ہیں اس وقت پورا شور مچا دیا. لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ یہ بات مجھے کسی سفارتکار نے بتائی ہے. اب بار بار اپنے اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ پوری تحریک انصاف لگی ہوئی ہے، میڈیا بھی اس میں ہوا ہے، دھرنا چل رہا ہے، ٹکا کے بات ہو رہی ہے کہ جی مجھے سفارتکار نے یہ بات بتائی ہے، یہ جو ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے. بعد میں سفارتکار کا نام آتا تو اس وقت کے جو امریکی سفیر تھے رچرڈ آلسن، ان کا نام آ گیا. اب جب ان کا نام آتا ہے تو 2 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں نعیم الحق مرحوم، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پریس کانفرنس میں کیا کہتے ہیں؟ پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بات جو ہے 35 پنچر والی، یہ آغا مرتضیٰ پویا کو امریکی سفیر اس وقت کے رچرڈ آلسن نے بتائی تھی، اور آغا مرتضیٰ پویا نے عمران خان صاحب کو بتائی. اور پھر عمران خان صاحب آ گئے میدان میں. اگلے دن آغا مرتضیٰ پویا صاحب نے پریس کانفرنس کر دی. انہوں نے کہا نعیم الحق صاحب تو غلط بیانی کر رہے ہیں، میری کوئی ایسی ملاقات رچرڈ آلسن کے ساتھ نہیں ہوئی، رچرڈ آلسن نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ تحریک انصاف کسی کے کہنے پہ چل پڑتی ہے، عمران خان صاحب کسی کے کہنے پہ چل پڑتے ہیں، جس کا آپ نام لگا رہے ہو کہتا ہے میں نے کہا ہی نہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں آغا مرتضیٰ پویا نے بتایا. اور کس کے ذریعے بتایا، کس کی وجہ سے بتایا؟ وہ امریکی سفیر تھے جس کی وجہ سے پتہ چلا تحریک انصاف کو کہ 35 پنچر لگ گئے. بات تو یہ ہے چاہے امریکی سفیر ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کس چکر میں کہ ٹیکر چیف مسٹر نجم سیٹھی اور اس وقت تک 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے تھے میاں نواز شریف صاحب، ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو ٹیپ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک سفیر چاہے امریکہ کا کیوں نہ ہو، ایسے سفیر کو تو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر کے ملک سے نکال دینا چاہیے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو، یہاں پر آ گئے آپ ٹیلی فون ٹیپنگ کر رہے ہو آپ. لیکن کیا تھا کہ عمران خان صاحب تھے، وہ رچرڈ آلسن کی امریکی سفیر کی کہی ہوئی بات جو آغا مرتضیٰ پویا بقول عمران خان اور تحریک انصاف اور نعیم الحق مرحوم کے کہ آغا مرتضیٰ پویا صاحب کے ذریعے ان تک پہنچی گئی تھی. اب یہ کمال کی بات ہے، امریکی سازش کا حصہ آپ خود بنتے ہیں اور پھر امریکی سازش کا شور مچا دیتے ہیں. آپ اپنے اپنے وقت میں دیکھا جائے تو ہر ایک اسی طرح کر رہا ہوتا. اب وہ دیکھا جائے 35 پنچر کو چیلنج بھی کیا گیا نجم سیٹھی سے. نجم سیٹھی کے وکیل نے میری بات ہوتی رہی، ایک نوٹس گیا لیگل نوٹس عمران خان کو، دوسرا نوٹس گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، 5واں گیا، 6واں گیا، کوئی جواب نہیں. وہ پھر عمران خان صاحب نے کسی وقت میں کہا کہ وہ تو سیاسی بیان تھا. اب ہو سکتا ہے یہ امریکی سازش کے حوالے سے بھی کسی وقت میں عمران خان صاحب یہ کہہ دیں کہ یہ تو سیاسی بیان تھا. جی کمال کی بات ہے، سیاسی بیان آپ نے پورے ملک میں کوحرام مچا دیا. دھرنا ہو گیا 150 دنوں کے قریب کا دھرنا تھا، 129 دن تھے، 127 دن تھے. آپ نے وہ دھرنا دیا ہوا، اس کی بنیادی وجہ 35 پنچر تھی. اور 35 پنچر کی بنیاد کیا تھی؟ ایک ٹیلی فون ٹیپ ہوا تھا. اس کی بنیاد کیا تھی کہ وہ رچرڈ آلسن نے سنی تھی، امریکی سفیر نے وہ کی تھی. اس کے بعد وہ پویا صاحب کو بتائی اور پویا صاحب نے عمران خان صاحب کو بتائی. عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی تھے نعیم الحق نے پریس کانفرنس کی کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا
پویا صاحب نے بتایا، پویا صاحب نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں بات اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوئی امریکی سفیر سے. اب یہ کئی سنی سنائی باتیں اس پہ یقین کر کے پورا ایک ادم مچا دینا، ادم ہی مچ جاتا ہے نا. ڈی چوک پہ ہو گیا دھرنا، اس وقت کی حکومت پوری کی پوری ہل گئی تھی. نواز شریف کے جو کیبنٹ کے تھے، وزیر تھے، وہ منسٹر انکلیو میں رہتے تھے. ان دنوں میں انہوں نے منسٹر انکلیو چھوڑ دیا تھا. وجہ کیا تھی؟ ان کو ڈر تھا کہ حکومت گئی. اب آپ سنی سنائی باتوں پہ ایک لہر میں آتے ہیں، اور لہر میں آنے کے بعد آپ پھر سماں باندھ دیتے ہیں. اس سماں میں، اس شہر میں لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر لوگ یقین کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، آگے آتے ہیں. آگے کچھ نہیں ہوتا. آگے وہ کہتے ہیں سیاسی، یہ تو سیاسی بیان تھا. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.